السلام علیکم جی، میرا نام ثاقب اظہر ہے اور میں ای کامرس سے وابستہ ہوں پچھلے 15 سالوں سے، اور پاکستان میں ایک تحریک چلائی جس میں ہم نے دیکھا کہ ای کامرس کی فروغ جو ہے وہ ایسی آئی کہ $1 بلین کی مارکیٹ پلیس 2018 سے 2025 میں $6 بلین تک پہنچ گئی۔ اس وقت پاکستان میں 30 سے 40 ہزار ای کامرس سٹورز ہیں۔ پاکستان کی واحد انڈسٹری ہے جو کہ 17% گرو کر رہی ہے ایئر آن ایئر، واحد انڈسٹری ہے۔ پاکستان میں اس وقت 30 سے 40 لاکھ فری لانسرز ہیں، اور اس وقت گورنمنٹ کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ $400 ملین پاکستان میں لے کر آئیں۔ یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے۔ ایسی انڈسٹری جو ابھی گرو کرنے ہی لگی تھی، گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک ظالمانہ ٹیکس لگایا، اور وہ ٹیکس ایسا لگایا کہ پاکستان کی یوتھ جو بڑھنا چاہتی تھی ان کو کہا کہ نہیں، یہیں پہ رک جائے۔ تو ہم اس کے خلاف احتجاج کرنے یہاں پر یا آج آئیں۔ ہمارے ساتھ ساری ایسوسیشنز موجود ہیں، ای کامرس کی پلیٹ فارمز موجود ہیں، اور ہم اس میں اب رکنے والے نہیں ہیں۔ نہ پاکستان میں کوئی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے ای کامرس میں، نہ یہاں کوئی ایڈوائزری ہے، نہ یہاں کوئی منسٹری ہے، نہ یہاں کوئی ای کامرس کا انٹرنیشنل پلیٹ فارم آتا ہے، نہ یہاں کوئی پیمنٹ گیٹ ویز ہے، نہ یہاں کوئی انٹرنیشنل آفس ہے، لیکن ٹیکسز ہیں۔ اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ باہر یہ چیز ہو رہی ہے تو پاکستان میں بھی ٹیکس لگنا، ہم نہیں کہہ رہے نہیں لگنا، لیکن فیسلٹی کیا ہے؟ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ ای کامرس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات بھی کر رہا ہو۔ یہ 18% ٹیکس لگانا عام عوام پہ، جو ایک بچہ گھر بیٹھا ہے 2, 3, 4 لاکھ روپے ارن کر رہا ہے، ایک فیمیل اسکردو میں بیٹھی ہے، گلگت بلتستان میں بیٹھی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں 18% ٹیکس آپ کا؟ مطلب یہ کیا، کہاں کی ناانصافی ہے؟ یہ ایک غریب اور امیر میں مزید فرق ڈالنے کا میں کہتا ہوں کہ ایک حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں گورنمنٹ کو ایز سون ایز پاسبل ان اسٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا، نہیں تو ہم اس کے بعد ایک نیکسٹ عمل اختیار کریں گے۔ لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیفور آئی پاس دس ٹو دا ٹیم کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں اس وقت 215 ملک ہیں۔ ان 215 ملک میں سے 200 ملک ہیں جہاں پے پال ہے، اور 15 ملک ایسے ہیں جہاں نہیں ہیں، پاکستان بھی ان میں۔ پوری دنیا میں 215 ملک میں پاکستان 162ویں نمبر پر ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی سلو ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکس ہے اینڈ آل دس، ہم اس کو وہ لگا رہے ہیں نہ کہ اس چیزوں کو امپروو کریں۔ تو یہ بہت بڑی مذمت کرتے ہیں ہم، اور اس کے جو پالیسی میکرز ہیں اگر کوئی، ان کو چاہیے کہ اس پہ نظر ثانی کریں، بیکاز یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی یوتھ پر وار کیا گیا ہے جس کو ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ حکومت نے ای کامرس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز لگائے ہیں۔ اب آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ حکومت کس طرح کی پالیسی بنائے؟ کیونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ای کامرس والے بزنس تو کر رہے ہیں لیکن حکومت کو ٹیکسز نہیں دے رہے ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ ٹیکسز دے رہے ہیں، تو ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ ای کامرس پہ ٹیکسز لگائے۔ تو کیا آپ ان کو انوالو کر کے کس طرح کی پالیسی چاہتے ہیں جو ٹیکسیشن میں بھی بہتری لائے اور آپ کے بزنس کو بھی گرو؟ آج ہماری ٹیم نے پورا وائٹ پیپر تیار کیا ہے جو آپ سب کو دیا بھی جائے گا، جس میں سجیشنز ہیں کہ ہم کیسے چاہتے ہیں کہ ای کامرس، کیونکہ یہ سارے کی اسٹیک ہولڈرز ہی بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے سے بھی نہیں ڈسکشن کی گورنمنٹ نے یہ پالیسی بناتے ہوئے۔ تو آج ہم سارے ایک ہی جگہ پہ اس لیے بیٹھے کہ آخر وہ کون ہے جس سے ڈسکس کیا ہو۔ آپ نے اگزامپل دی کہ جی لوگ جو دکانوں والے خوش ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ جب ملک ترقی کرتے ہیں نا تو اس ملک کی یوتھ ترقی کرتی ہے۔ اس ملک کی یوتھ کو سبسڈائز کرنا ہے۔ آپ کتنا کو ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے؟ 2 ارب روپیہ کلیکٹ کر لیں گے ان لوگوں سے، اور $2.5 ارب بے نظیر انکم کا آپ لوگوں نے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا، وچ مینس کہ کہہ رہے ہیں مچھلی کھا لو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں مچھلی پکڑنی کیسے ہے، سکھانا کیسے ہے۔ اصل تو یہ پرپز ہے کہ لوگوں کو بااختیار کیسے بنانا ہے۔ یہ جب گورنمنٹ کو سمجھ آ جائے گی تب ہی قوم کھڑی ہوگی۔ اب ملائیشیا کی قوم کھڑی ہوئی تھی جب ان کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا 2010 میں کہ اگلے 10 سال تک IT سبسڈائز ہوگی، کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، وہ کھڑی ہو گئی۔ چائنا کی جو شپنگ کاسٹ ہے وہ سبسڈائز ہے، رائٹ۔ سو بہت ساری ملک جو ہیں وہ سبسڈائز کرتے ہیں، پھر ملک ترقی کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جی ابھی گرو کرنے ہی لگے تھے تو سبسڈائز کرنے کے بجائے اس کو ہی اوپر ٹیکس لگا دیا۔ آپ اس ملک میں بزنس جنریٹ کریں، امپلائمنٹ جنریٹ کریں، آپ پہ ٹیکس ہے، بٹ ایکچولی یہی آپ کے ہیرو ہیں جو ملک میں امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں، یہ ہیرو ہیں، نہ کہ جو ہم نے دوسروں کو بنایا۔ پہلے تو ہم نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی،
ہم نے پریس ریلیز کی. اگلا مرحلہ ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ اپنے اپنے ادارے چلا رہے ہیں. اگلا مرحلہ یہی ہے کہ پھر ہم روڈز پر آ جائیں گے. یہی اگلا مرحلہ ہے کہ ہم باہر دھرنا دے دیں. پھر اصل تو یہ لگ رہا ہے. تو اصل میں یہ تو گورنمنٹ کیا ایسے لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نہ کہ وہ ان کو ان کی خدمات لیں, ان کو ہی مزید تنگ کیا جا رہا ہے.